قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سلام کے حوالے سے ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا جس میں قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت کے حوالے سے ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جائے تو تم اس سے بہتر انداز میں اسے لوٹاؤ، اس کا جواب دو یا ویسے ہی لوٹا دو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ پھر آپ نے فارمولہ دیا آپس میں محبت بڑھانے کا، اور وہ فارمولہ کیا تھا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ پھر ہمارے سامنے ایک مضمون یہ بھی آیا کہ ایک شخص نبی کے وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے السلام علیکم کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ نے اس کے لیے 10 نیکیاں جو ہیں وہ بتائیں کہ اس کے لیے 10 نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور اسے بتایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ اسی طرح ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ سے سنے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو سلام جو ہے یہ اجر کا بھی باعث ہے، نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے، اور ایک دوسرے میں محبت بڑھانے کا بھی باعث ہے۔ اور آج جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو۔ پھر مزید اس میں ایڈ کیا کہ اطعموا الطعام، اور کھانا کھلایا کرو۔ پھر مزید فرمایا وصلوا الارحام، اور رشتہ داروں کے حقوق پورے کیا کرو۔ اور پھر فرمایا وصلوا، اور نماز پڑھا کرو کب؟ والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ کوالٹیز اگر تمہارے اندر آ گئیں تو تدخلوا الجنۃ بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق کل ہم نے مکمل کیا تھا، اور اس سبق میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسم و تفضیل کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھا تھا کہ اسم و تفضیل جو ہے یہ استعمال کیوں ہوتا ہے، پھر اس کے استعمال کی صورتیں ہم نے پڑھی تھیں، اور اس کے بعد ان صورتوں میں کچھ رولز، قواعد جو تھے وہ ہم نے تفصیل سے دیکھے تھے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ اسم و تفضیل جو ہے یہ اصل میں ایک ایسا اسم مشتق ہوتا ہے، مشتق ڈیرائیوڈ اسم ہوتا ہے، جو کسی موصوف کی صفت کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ظاہر کرتا ہے۔ بالکل انگریزی میں ہم جو کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں ایڈجیکٹیو کی، وہی بات ہے۔ عربی زبان میں یہ افعلو کے وزن پر استعمال ہوتا ہے مذکر، اور مؤنث اس کا فولا اس وزن پر آتا ہے۔ پھر ہم نے ان کا مثنیٰ بھی دیکھا تھا اور جمع بھی دیکھی تھی، پھر جمع مکسر اور جمع سالم دونوں کی،
یہ پورا ہم نے چارٹ ایک قسم کا کیا تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسم و تفضیل کے استعمال کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. یہ 3 صورتوں میں ہی استعمال ہو سکتا ہے, اس کی چوتھی صورت کوئی نہیں ہوتی. ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں زید اکبر من حامد, تو استعمال ہوا من کے ساتھ. ایسی صورت میں یہ کمپیریٹیو ڈگری کا مفہوم دیتا ہے جب یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور اس صورت میں اسم و تفضیل کے لیے واحد مذکر آنا واجب ہے, یا صرف واحد مذکر ہی آ سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی صیغہ استعمال نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے تو باقی تمام صیغے بنتے ہیں نا. اس کا مثنیٰ بھی بنتا ہے, اس کی جمع بھی بنتی ہے, مؤنث بھی ہے اس کا, جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. لیکن جب یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا صیغہ جو ہے واحد مذکر استعمال ہوتا ہے اور کوئی صیغہ استعمال نہیں ہوتا, چاہے مؤنث ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر ہمیں کہنا ہو نا کہ مریم زید سے بڑی ہے تو ہم یہی کہیں گے مریم اکبر من زیدن. حالانکہ مؤنث کے لیے ہم نے بھی پڑھا ہے کہ فولا کا لفظ آتا ہے تو کبرا آنا چاہیے, لیکن نہیں, وہ اکبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اور یہی صورت جو ہے اسم و تفضیل کی زیادہ استعمال ہوتی ہے. دوسری صورت اسم و تفضیل کے استعمال ہونے کی ہے کہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. جب یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو اس وقت یہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں زید اکبر طالب فی الفصل, زید کلاس میں سب سے بڑا طالب علم ہے. سب سے بڑا مطلب بڑا سے مراد ہے عمر کے لحاظ سے. اس میں اسم و تفضیل کے لیے گنجائش ہے, جائز ہے کہ آپ مطابقت بھی رکھ سکتے ہیں اور واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں, دونوں پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں مطابقت اور واحد مذکر کا لانا دونوں جائز ہے. تیسری صورت اس میں تفضیل کے استعمال کی ہم نے پڑھی تھی کہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, مرکب توصیفی میں استعمال ہوتا ہے, صفت بن کر آتا ہے. جیسے قرآن مجید کی ایگزامپل ہم نے رکھی تھی سامنے, العذاب الاکبر, اس وقت بھی یہ سپرلیٹو ڈگری کا مفہوم دیتا ہے, سب سے بڑا عذاب. النار الکبریٰ, سب سے بڑی آگ. اس صورت میں مطابقت جو ہے وہ واجب ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مرکب توصیفی میں مطابقت جو ہے وہ واجب ہوتی ہے. اور یہی جو کچھ ہم نے پڑھا تھا یہی ہمارا سبق میں بھی آیا تھا. مرکب اضافی کے طور پہ ہم نے دیکھا سبق میں استعمال ہوا یا پھر من کے ساتھ استعمال ہوا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان 3 صورتوں کے علاوہ اسم و تفضیل استعمال نہیں ہو سکتا, لیکن اگر آپ کو استعمال ہوتا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا من کے بعد والا استعمال جو ہے یعنی وہ استعمال ہے, اور کرینے کی وجہ سے جس پر اسے فضیلت دے رہے ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہے. اس کی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ زید, آپ کہہ لیں کہ زید طویل, آپ نے کہا جی زید طویل, زید لمبا ہے, ولیکن لیکن حامد اطول, لیکن حامد زیادہ لمبا ہے. حالانکہ ہمیں کہنا چاہیے تھا حامد اطول من ہو, اس سے زیادہ لمبا ہے, تو من ہو کو ہم نے حذف کر دیا اور سمپلی کہہ دیا اطولو, وہ زیادہ لمبا ہے. تو یعنی زیادہ کے مفہوم میں سمپلی یہ آ گیا. اور اللہ کے ساتھ جب اللہ کے لیے اسم و تفضیل استعمال ہوتا ہے تو پھر اللہ کا کمپیریزن نہیں ہم کرتے, بلکہ اللہ کے لیے ہم خوب کا ترجمہ استعمال کرتے ہیں, اللہ عالم. اب یہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کسی بھی تفسیر کے آگے مفسر بیان کرتا ہے اور اینڈ پہ کہتا ہے واللہ عالم. وہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ عالم, اللہ خوب جانتا ہے. کہیں گے نا اللہ زیادہ جانتا ہے تو کمپیریزن ہو گیا نا, لیکن اللہ کے لیے تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. تو اس لیے پھر اس کا کوئی مفہوم جو ہے وہ اس طرح کا بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے. تو یہ تمام باتیں میں نے آپ کے لیے دہرا دی ہیں. پھر اب ہم ایکسرسائزز کی طرف آ رہے ہیں. ہماری ایکسرسائز نمبر 1 اور کتاب کی تمرین 18.
अजिब अनिल असइलतिल आतियती, आने वाले सवालों का जवाब दें। पहला सवाल है आपसे उमैस, कम तालिबन फी फसली अहमदा, कम तालिबन फी फसली अहमदा, अहमद की क्लास में कितने तलबा हैं? फी फसली ही तिसअता अशरा। मैंने आपको बताया, कल बताया था कि 11 से लेकर 99 तक जो मादूद है वो वाहिद मंसूब आता है। जी अब बताएं। जी अहमद की क्लास में जी माशाल्लाह, फी फसली ही उसकी क्लास में तिसअता अशरा तालिबन 19 तलबा हैं। दूसरा सवाल शबीर साहब आपसे, कम तालिबन फी फसली अलीयन, अली की क्लास में कितने तलबा हैं? फी फसली ही माशाल्लाह, फी फसली ही माशाल्लाह अरबाता अशरा तालिबन, फी फसली ही उसकी क्लास में अरबाता अशरा तालिबन 14 तलबा हैं। जी शाहिद साहब आपसे सवाल है, मन अतवलु तालिबिन, अब ये देखें अतवलु तालिबिन इसमें तफसील का इस्तेमाल मुजाफ इलैहि वाला, यानी सबसे लंबा तालिब इल्म। मन अतवलु तालिबिन फी फसली अहमदा, फी फसली अहमदा, अहमद की क्लास में सबसे लंबा तालिब इल्म कौन है? ऐसे जो होते हैं ना मन वाले, हु, आपको याद होगा अंग्रेजी में जब हम सवाल करते थे ना, हु वाले होते थे, तो हु इज एब्सेंट टुडे, तो कहा में बताया जाता था कि ये हु की जगह बस वो नाम लगा दें, बाकी सारा जुमला वैसे लिख दें, जवाब बन जाता है। ये आसान फार्मूला दिया जाता, तो इसमें सिंपल मन की जगह पर नाम लगा दें, आपका जवाब बन जाएगा। इब्राहिम अतवलु तालिबिन फी फसली अहमदा, या ज्यादा करते हैं फी फसली ही, ठीक है ना, मन की जगह पर सिंपल नाम लगाते हैं उसका, इब्राहिम अतवलु तालिबिन फी फसली ही, या सिंपली जवाब देना है हुआ। ये पूछा जाए ना अहमद की क्लास में सबसे लंबा तालिब इल्म कौन है, जवाब दे जी हुआ इब्राहिम। जी चौथा उमैस जुमला आप करेंगे, वमन अतवलु तालिबिन फी फसली अलीहिन, अली की क्लास में सबसे लंबा तालिब इल्म कौन है? हामिदुन अतवलु तालिबिन फी फसलिही, हामिदुन अतवलु तालिबिन फी फसलिही, या हुआ हामिदुन। जी पहले एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई। दूसरी एक्सरसाइज है, अब इसमें आप सब शामिल होंगे। तमरीन, हाँ जी, अब ये 19 है, अभी हमने 19 की अरबी पढ़ी है। 19 की अरबी क्या है? तिसअता अशरा, तमरीन तिसअता अशरा। वा पुट हाज़िहिल अलामता, ये अलामत लगा रख, अमामल जुमलिस सहीहती, सही जुमलों के सामने, वहाज़िल अलामता, और ये अलामत क्रॉस वाली, अमामल जुमलिल्लती लैसत सहीहतन, उन जुमलों के आगे रख जो सही नहीं हैं। जी ये भी सबक के रिलेटेड है, तो इसलिए इसे भी जिन्होंने सबक पढ़ा है उनसे ही करवाते हैं। जी शबीर साहब, अत्तालिबुल जदीदुल लज़ी जा अमसी इस्मुहु उसामतु, सही है ये? सही है जी, यानी वो नया तालिब इल्म जो कल आया था उसका नाम उसामा है, बिल्कुल सही है, ऐसी है। जी शाहिद साहब, हामिदुन फी फसली अहमदा, हामिदुन फी फसली अहमदा, हामिद अहमद की क्लास में है? जी नहीं, हामिद किसकी क्लास में है? अली की क्लास में है, माशाल्लाह जी। जी उमैर साहब, अल महजाउ सामिनु, अल महजाउ सामिनु 8वां हॉस्टल, मुब्तदा बना दिया, उसकी खबर आ रही है गुरफुहु औसाउ, गुरफहु औसाउ,
اس کے کمرے زیادہ کشادہ ہیں. اس کے کمرے زیادہ کشادہ ہیں، ایسے ہی ہے؟ نہیں جی، کس کے بلکہ کشادہ ہے؟ پانچویں کے. جی شبیر صاحب، المہجع الثامن ابعد من المہجع الخامس. آٹھواں ہاسٹل نمبر 8 پانچویں ہاسٹل سے زیادہ دور ہے. بالکل زیادہ دور ہے. لیکن یہ بھی ایکسرسائز ہوگی. اب اس ایکسرسائز کو پڑھ کر انشاءاللہ تعالی سب ہمارے ساتھ مل جائیں گے. اقرا الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں کو پڑھ لی اسم تفضیلی، اسم تفضیل کے لیے. ہاشم طویل، غور سے سنیے گا، ہاشم طویل، ہاشم لمبا ہے، وحامد اطول منہ، اور حامد اس سے زیادہ لمبا ہے. ہاشم تو لمبا ہے لیکن حامد اس سے بھی زیادہ لمبا ہے. ٹھیک ہو گیا، کمپیریزن ہو گیا. آمنہ صغیرۃ، آمنہ صغیرۃ، آمنہ چھوٹی ہے، وزینب اصغر منہا. اب دیکھیں زینب مؤنث ہے لیکن اصغر یعنی اس کا واحد مذکرانہ واجب ہے، یعنی لانا چاہیے تھا صغرا. وزینب صغرا منہا، نو اصغر منہا، اور زینب اس سے چھوٹی ہے. حاذل کتاب اسہل من ذاکا، یہ کتاب اس سے زیادہ آسان ہے، یہ کتاب اس سے زیادہ آسان ہے. ہاذہ السیارۃ اجمل من تلکا، یہ گاڑی اس سے زیادہ خوبصورت ہے. حمزہ اکبر منی سنن، حمزہ مجھ سے زیادہ بڑا ہے. آپ آگے سنن جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ ہے عمر، یعنی یہ نسب میں کیوں آیا، یہ تمییز کہلاتی ہے. یہاں پر جملے میں آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے منصوبات پڑھا تھا ٹاپک، تو اس میں ہم نے تمییز پڑھی تھی. تمییز ہم نے کہا تھا کہ وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو مبہم اسم سے ابہام کو دور کر دیتا ہے. کسی اسم میں ابہام پایا جاتا ہے تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آپ تمییز کو لاتے ہیں، یعنی حالت نصب میں ایک اسم لے کر آتے ہیں. مثلا آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں جی مجھے 1 کلو دے دو. آپ نے اسے 1 کلو مانگا، مجھے کلو دے دو. اب اس کلو لفظ میں ابہام ہے. کلو کیا بھائی؟ آپ کلو کے بعد جو ہے وہ اس چیز کا نام لیتے ہیں حالت نصب میں، وہ اس کی تمیز ہے. آپ کہتے ہیں کلو چینی، چاول، آٹا، دال وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ اسم میں ابہام ہوا. بعض اوقات ابہام جملے میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ اس جملے میں ابہام پایا جا رہا ہے کہ حمزہ اکبر منی، حمزہ مجھ سے زیادہ بڑا ہے. اب سوال پیدا ہوا بڑا ہے کس لحاظ سے بڑا ہے؟ تو آگے بتا دیا گیا سنن، عمر میں بڑا ہے، عمر کے لحاظ سے. یعنی تمیز کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں کے لحاظ سے. زید حسن، زید اچھا ہے. ابہام ہے جملے میں، جملہ ویسے کلیئر ہے لیکن پھر بھی ابہام ہے کہ بھئی کس لحاظ سے اچھا ہے. آپ کہتے ہیں جی وجہن، شکل کے لحاظ سے. آپ کہتے ہیں علمن، علم کے لحاظ سے. آپ کہتے ہیں عملن، عمل کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو یہ کے لحاظ سے کے جواب میں آتا ہے. چوتھا جملہ ہے ہؤلاء طلاب، یہ طلبہ احسن من اولئک، ان سے زیادہ اچھے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں ہؤلاء طلاب جمع ہے لیکن احسن جو ہے وہی واحد مذکر استعمال ہو رہا ہے. پانچواں جملہ ہے بیتی ابعد عن المدرسۃ من بیتک، میرا گھر زیادہ دور ہے اسکول سے تیرے گھر سے. بات سمجھ میں آئی؟ ابعد عن المدرسۃ یعنی اسکول سے زیادہ دور، اور کمپیریزن ہو رہا ہے تمہارے گھر سے. یعنی اس میں عن المدرسۃ کو ذرا ہٹائیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو کہ بیتی ابعد، میرا گھر زیادہ دور ہے، من بیتی کا، تیرے گھر سے زیادہ دور ہے. کس جی اب کوئی وہ بھی تو بتانی نا کس سے دور ہے بھی، تو وہ عن المدرسۃ، مدرسہ سے. ہوا اصغر، ہوا اصغر منا، وہ ہم سے زیادہ چھوٹا ہے، سنن، عمر کے لحاظ سے. خطی احسن،
من خطی کا، میرا خط، میری ہینڈ رائٹنگ زیادہ اچھی ہے تمہاری ہینڈ رائٹنگ سے۔ 8واں جملہ ہے ھذا الشارع، یہ سڑک، انظفو زیادہ صاف ہے، من ذالک اس سے، یہ سڑک اس سڑک سے زیادہ صاف ہے۔ اللبن احسن من الشائی، اللبن احسن من الشائی، دودھ چائے سے زیادہ اچھا ہے۔ ھذہ الساعۃ ارخص من تلک، یہ گھڑی اس سے زیادہ سستی ہے، رخیص سے ارخص۔ تو صفات سے اسم و تفضیل بنانا بھی آپ کو آ گیا، انشاءاللہ اگلی ایکسرسائز میں شاید وہ پریکٹس کروائیں گے۔ لے جی اب آپ کا امتحان ہے، کون تو بنا جملن کچھ جملے، من الکلمات الآتیاتی آنے والے کلمات سے، مستعملن استعمال کرتے ہوئے اسم التفضیل، اسم تفضیل کو۔ جی پہلا جملہ جناب آپ کے سامنے 3 الفاظ ہیں، ہاشم، طویل اور عثمان، ان تینوں کو استعمال کرتے ہوئے وہی کمپیریزن والا مفہوم رکھ کے آپ نے جملہ بنانا ہے۔ جی بنائیں۔ ہاشم اطول من عثمان، ہاشم عثمان سے زیادہ لمبا ہے، ماشاءاللہ۔ جی ادریس صاحب آپ کے پاس الفاظ ہیں القاہرۃ کبیر اور الریاض۔ جی جی ماشاءاللہ، القاہرۃ اکبر من الریاض، من الریاض، من الریاض۔ الف لام آ گیا نا، الف لام آ گیا تو پھر غیر منصرف جو ہے منصرف بن جاتا ہے ایک قسم کا، یعنی زیر قبول کر لیتا ہے، بن نہیں جاتا ہے نا، یہ قانون نہیں ہے کہ بن جاتا ہے، یعنی زیر قبول کر لیتا ہے۔ جی صحیح صاحب آپ کے پاس الفاظ ہیں جی ھذا الفندق ایک، دوسرا ہے نظیف اور تیسرا ہے ذاکا۔ ھذا الفندق انظف من ذاکا، یہ ہوٹل اس سے زیادہ صاف ہے۔ جی امیس آپ کے پاس الفاظ ہیں اللغۃ العربیۃ سہل اور اللغۃ الفرنسیۃ۔ جی اللغۃ الفرنسیۃ، اللغۃ العربیۃ پوری حرکات بولا کریں۔ اللغۃ العربیۃ اسہل من اللغۃ الفرنسیۃ، ماشاءاللہ، اللغۃ العربیۃ اسہل من اللغۃ الفرنسیۃ۔ جی آپ کے پاس الفاظ ہے انا کبیر اور ہوا، کیا بولا آپ نے؟ انا اکبر منہ، میں اس سے زیادہ بڑا ہوں۔ جی شبیر صاحب کے پاس الفاظ ہیں ہوا صغیر اور انتا، ہوا اصغر من انتا، ہوا اصغر من کے بعد جر آئے گی ضمائر کی، من کا، ہوا اصغر من کا، وہ تجھ سے زیادہ چھوٹا ہے۔ جی فیصل الرجال کثیر النساء، بہت آسان ہے، الرجال اکثر من النساء، ماشاءاللہ، الرجال اکثر من النساء، مرد عورتوں سے زیادہ ہیں۔ یہ ویسے غلط ہے جملہ ہے نا۔ جی عرفان صاحب آپ کے پاس الفاظ ہیں انتا حسن اور انا۔ انت احسن، جی ماشاءاللہ، انت احسن منی، تو مجھ سے زیادہ اچھا ہے۔ جی شاہ صاحب الموضوع، الموضوع ہوتا ہے کیلا، الموضوع کیلا، کیلا بنانا۔ رخیص سستا، العنب انگور۔ جی شاہ صاحب الموضوع ارخص من العنب، الموضوع ارخص من العنب، کیلا انگوروں سے زیادہ سستا ہے۔ ایسی ہے جی، الٹ ہے، نہیں انگور مہنگے ہیں، کیلا سستا ہے، کیلا سستا ہے، ٹھیک ہے۔ جی آپ کے پاس الفاظ ہیں جی الشمس بعید اور القمر، الشمس ابعد من القمر، سورج چاند سے زیادہ دور ہے۔ جی اگلی ایکسرسائز ہے ہماری تمرین 22، اقرأ الامثلۃ
مثالوں کو پڑھ. ثم حول الجمل الآتیۃ علی غرارها، پھر آنے والے جملوں کو تبدیل کر علی غرارها، اسی پیٹرن پر، مستعملاً استعمال کرتے ہوئے اسم التفضیل، اسم تفضیل کو استعمال کرتے ہوئے. جی مثال میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. محمد طالب حسن، محمد طالب حسن، محمد ایک اچھا طالب علم ہے. اب سپرلیٹو ڈگری کا مفہوم دے رہے ہیں اس ایکسرسائز میں کہ محمد احسن طالب، محمد احسن طالب فی الفصل، محمد کلاس میں سب سے اچھا طالب علم ہے، سب سے اچھا طالب علم ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری ایگزامپل ہے ھذا بیت جمیل، یہ ایک خوبصورت گھر ہے، یہ ایک خوبصورت گھر ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ھذا اجمل بیت، یہ خوبصورت ترین گھر ہے فی الشارع، سڑک پہ، یعنی اس سڑک میں، اس روڈ پر یہ سب سے خوبصورت گھر ہے. تیسری ایگزامپل ہے آمنہ طالبۃ صغیرۃ، آمنہ ایک چھوٹی طالبہ ہے، ایک چھوٹی طالبہ ہے. آمنہ اصغر طالبۃ، اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جائز ہے مطابقت بھی اور واحد مذکر لانا بھی، تو انہوں نے واحد مذکر لانا جواز تھا اس کا، اس لیے اس کو اپلائی کیا. آمنہ ورنہ آنا چاہیے تھا آمنہ صغرا، لیکن اویل کیا واحد مذکر کو. آمنہ اصغر طالبۃ فی المدرسۃ، آمنہ اسکول میں سب سے چھوٹی طالبہ ہے. ہاں جی بات سمجھ میں آ گئی ہے. آپ کے پاس الفاظ ہیں جی، جملہ پڑھیں. ھذہ غرفۃ صغیرۃ، ماشاء اللہ. ھذہ اصغر غرفۃ فی بیتنا، یہ سب سے چھوٹا کمرہ ہے ہمارے گھر میں. آپ بتاتے نا جی یہ ہمارے گھر میں سب سے چھوٹا کمرہ ہے. جی صحیح صاحب. آپ کے پاس الفاظ ہیں بلال جار حسن، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، ٹھیک ہے. اور فی حینا ہمارے محلے میں. جی بلال احسن جار فی حینا، ماشاء اللہ. جی عمیر صاحب آپ کے پاس الفاظ ہیں یاسر رجل فقیر، اس کو آپ نے چینج کرنا ہے فی قریتنا کے ساتھ ملانا ہے. جی شب یاسر افقر رجل فی قریتنا، یاسر ہماری بستی میں سب سے غریب آدمی ہے. جی گزار صاحب. ھذہ ساعۃ رخیصۃ، جی ماشاء اللہ. ھذہ ارخص ساعۃ فی السوق، یہ بازار میں سب سے سستی گھڑی ہے، یہ بازار میں سب سے سستی گھڑی ہے. جی شبیر صاحب آپ کے پاس الفاظ ہیں ھذا درس سہل، یہ ایک آسان سبق ہے، ماشاء اللہ. ھذا اسہل درس، یہ آسان ترین سبق ہے فی الکتاب، کتاب میں. جی فیصل آپ کے پاس ہیں الدکتور زکریا، ڈاکٹر زکریا طبیب شہیر، ایک مشہور ڈاکٹر ہیں. الدکتور زکریا اشہر طبیب فی بلدنا، الدکتور زکریا اشہر طبیب فی بلدنا، ڈاکٹر زکریا ہمارے شہر میں سب سے مشہور ڈاکٹر ہے. جی عرفان. الازہر جامعۃ قدیمۃ، الازہر ایک پرانی یونیورسٹی ہے. الازہر افعلو کے وزن پہ لانا ہے. اتنے لفظ آئے ہیں، اتنے لفظ آئے ہیں افعلو کے وزن پہ. اقدم جامعۃ، الازہر اقدم جامعۃ فی العالم، الازہر جو ہے یہ دنیا میں سب سے پرانی یونیورسٹی ہے.
جی شاہ صاحب آپ کے لیے الفاظ ہیں الاستاذ نعمان، الاستاذ نعمان مدرس حسن، استاد نعمان ایک اچھے مدرس ہیں. ماشاء اللہ. الاستاذ نعمان احسن مدرس فی المدرستی، استاد نعمان اسکول میں سب سے اچھے ٹیچر ہیں. جی ذالکا درس صعب، وہ ایک مشکل سبق ہے. ذالکا اصعب درس فی الکتاب، وہ کتاب میں سب سے مشکل سبق ہے. جی ادری صاحب ھذا فصل واسع، یہ ایک کھلی وسیع کلاس ہے. ھذا اوسع فصل فی الکلیۃ، یہ کالج میں سب سے وسیع، سب سے کشادہ کلاس ہے. جی لے جی ایک ایکسرسائز ہم اور کر لیتے ہیں. اقرا المثالین، اقرا المثالین، دونوں مثالوں کو پڑھ. ثم اربط، ہاں جی ثم الگ الگ پڑھ رہا ہوں. اربط، ربط یربط، ربط یربط، ربط، ٹھیک ہے نا، رابطہ پیدا کرنا. اس سے پہلے امر بن گیا اربط، بالکل. بینا درمیان، کلی جملتین، دونوں جملوں یعنی یہ جو ہے نا بینا کلی جملتین، ہر جو آگے آپ کے دونوں جملے آ رہے ہیں نا ان میں آپ نے پھر ربط پیدا کرنا ہے. فیما یلی جو نیچے آ رہے ہیں کیا استعمال کرتے ہیں؟ مستعملاً لاکنہ، لاکنہ کو استعمال کرتے ہیں، یعنی لاکنہ آپ کا ایک ربط کے لیے آ رہا ہے دونوں جملوں میں، ٹھیک ہے. وعلم، وعلم، علم یعلم سے فعل امر ہے، علم یعلم سے علم، اور تو جان لے، وعلم کیا جان لے کہ لاکنہ من اخوات انا، لاکنہ جو ہے وہ انا کی اخوات میں سے. ہم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا. انا کے پڑھنے کے فوراً بعد یہ اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں. مثالیں دونوں آپ پڑھ لیں. الطلاب کثیر، طلبہ زیادہ ہیں. الفصل صغیر، کلاس چھوٹی ہے. یہ دو جملے ہو گئے. ان دونوں جملوں کے درمیان آپ نے ربط پیدا کرنا ہے. ربط کس سے پیدا کرنا ہے؟ لاکنہ کو استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں کیسے ہوگا. الطلاب کثیر لاکن الفصل صغیر، اور یہ جو لاکنہ کے بعد الفصلہ بن گیا اس لیے کہ انا کے اخوات میں سے ہے لاکنہ، اور انا اور اس کے اخوات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو نصب میں لے جاتے ہیں. تو سمپل سی بات. اب آپ کو ایکسرسائز کی جو ہے وہ ہیڈنگ وہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. دوسری ایگزامپل ہے حامد مجتہد، حامد محنتی ہے. صدیقہ کسلان، اس کا دوست سست ہے. ان دونوں میں لاکنہ لگا دینا ہے بیچ میں، اسے ربط ہو جائے گا دونوں میں. اور صدیقہ کو نصب میں لے جانا ہے. تو حامد مجتہد لاکنہ صدیقہ کسلان. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو شروع کریں جی. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ باری کہاں سے چل رہی ہے جی؟ صحیح صاحب. محمد طویل ایک جملہ، حامد کثیر دوسرا جملہ. محمد کثیر لاکن حامدا کثیر، محمد طویل لاکن حامدا کثیر. ماشاء اللہ. محمد لمبا ہے لیکن حامد چھوٹا ہے. جی امیس. آمنۃ مجتہدۃ، آمنۃ مجتہدۃ، اختھا کسلا، اختھا کسلا، کسلانو اس کی مؤنث کسلا. جی آمنۃ مجتہدۃ، آمنۃ مجتہدۃ لاکن
أختها كسلا لاکن اختہا کسلا. ماشاءاللہ. جی گزار صاحب. هذا الدرس طويل ھذا درس طویل. ایک جملہ. ہوا سہل. هذا الدرس طويل لكنه سهل. ماشاءاللہ. ھذا درس طویل. یہ سبق لمبا ہے. لاکنہ سہل. لیکن آسان ہے. جی شبیر صاحب. سیارتی قدیمتن. میری گاڑی پرانی ہے. اور دوسرا جملہ ہے ہیا قویتن. وہ مضبوط ہے. جی. لاکنہا. ضمائر نصب اور جر والے یاد ہونے چاہیے آپ کو. رفع والے ضمائر نصب اور جر والے. اب میں نے آپ کو ڈانٹا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. جی. سیارتی قدیمتن لاکنہا قویتن. لیکن وہ مضبوط ہے. جی فیصل. قویتن. جی. ہیا جو ہے وہ ہا میں چینج ہو گیا نا. مبتدا نے چینج ہونا ہے. مبتدا ہو گیا چینج. جی فیصل. اخی متزوجن. میرا بھائی شادی شدہ ہے. انا عزبن. میں کنوارا ہوں. اخی متزوجن لاکننی. ماشاءاللہ. عزبن یا لاکننی دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. لاکننی عزبن. ماشاءاللہ. جی عرفان. إبراهيم فقير ابراہیم فقیر. اور دوسرا جملہ. دوسرا جملہ بولے بولے. امہ مبتدا رفع میں بولا جاتا ہے. مبتدا رفع میں. امہ غنی جدن. یعنی ابراہیم غریب ہے. اس کا چچا بہت امیر ہے. جی. اب لاکنہ کے ساتھ ربط پیدا کریں دونوں جملوں میں. ابراہیم فقیر لاکنہ امہ غنی جدن. لیکن اس کا انکل بہت امیر ہے. جی شاہ صاحب. بیتو کا جمیل ہوا صغیر. یعنی تیرا گھر خوبصورت ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹا ہے. جی. بیتو کا جمیل لاکنہ صغیر. لیں جی الحمدللہ ایکسرسائز آپ کے سامنے مکمل ہو گئی. لیکن اس سبق کی ایکسرسائزز کچھ رہتی ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. تمام باتوں کو ذہن میں رکھا کریں. مبتدا کس حالت میں آتا ہے. غیر منصرف کو کیسے پڑھنا ہے. جو غلطیاں آپ کی آ رہی ہیں وہ یہی ہیں. آپ مبتدا کو نصب میں پڑھ جاتے ہیں اور غیر منصرف پر تنوین بول جاتے ہیں. ضمائر جو ہیں وہ رفع والی اور ان کو نصب اور جر کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. اور یہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ چھٹیاں کرتے ہیں. تو آج کے بعد سے جو اسٹوڈنٹ چھٹی کرے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا. کیونکہ اگر ہمارے دین میں ذرا بھی جرمانے کا تصور ہوتا تو میں ضرور جرمانہ کرتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن.